میری طرف سے آپ سب کو سلام ہو۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ آج ہم سیکھیں گے کہ اعتماد میں لینا کیوں ضروری ہے۔ اعتماد میں لینا کیوں ضروری ہے۔ یقین دہانی کروانا کیوں ضروری ہے۔ یقین دہانی کیوں ضروری ہے۔ بڑی قابل غور بات ہے اور بڑی ہی سمجھنے والی بات ہے۔ دل جیتنے کا مطلب کیا ہے؟ دل جیتنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دل جیتنے کا مطلب ہے اعتماد میں لینا۔ دل جیتنے کا مطلب ہے اعتماد میں لینا، یقین میں لینا۔ ہم اعتماد میں کیوں لیتے ہیں؟ ہم دوسروں کو اعتماد میں کیوں لیتے ہیں؟ اعتماد میں لینا کیوں اہم ہے؟ تاکہ دوسرا انسان ہم پہ اعتماد کرے۔ اس کا جواب ہے تاکہ دوسرا انسان ہم پہ اعتماد کرے۔ اعتماد میں لینے کا مطلب ہے کہ دوسرا شخص ہم پہ اعتماد کرے۔ اور اگر ہم کسی انسان کو اپنے اعتماد میں نہیں لیتے ہیں اور وہ ہم پہ اعتماد نہیں کرتا ہے، ہم اس پہ نہیں کرتے، بھلا یہ ہے کہ قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہم جو ہے یہ ریلیشن ختم کر دیں، فنش کر دیں۔ اگر آپ اعتماد نہیں کرتے اور دوسرا آپ پہ اعتماد نہیں کرتا، آپ نے ایک دوسرے کو اعتماد میں نہیں لیا، تو پھر آپ یقین جانے ایک دوسرے کے لیے آئندہ زندگی آنے والی میں چور ثابت ہوں گے۔ چور ثابت ہوں گے۔ بڑا ہی اہم اور ضروری ہے اعتماد میں لینا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے اعتماد میں ہوں تو آپ ان کو اپنے اعتماد میں لیں۔ آپ ان کو اعتماد میں لیں۔ اگر اعتماد میں لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آپ، تو اس کا مطلب ہے ہم ان کے ساتھ چل سکتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں۔ یہ میں واضح اور صاف کہہ رہا ہوں کہ اعتماد میں اگر ہم نہیں لے رہے تو ہم ایک دوسرے سے مطلب نکالنے کے عوض ہی جو ہے ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں یا چل رہے ہیں۔ ہم مفاد پرستی کا جو ہے مظاہرہ کر رہے ہیں اور مطلب نکالنے والی اپنا الو سیدھا کرنے والا جو ہے کام کر رہے ہیں، اور اس طرح سے ہم گناہ گار ٹھہریں گے۔ مفاد پرست اور اپنا الو سیدھا کرنے والے شخص جو گناہ گار ہی ٹھہرتے ہیں۔ بڑی قابل غور بات ہے کہ اس میں سچائی نہیں، اس رشتے میں سچائی نہیں ہے، بلکہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہم ثابت کریں گے کہ وہ میرے لیے چور اور میں اس کے لیے چور۔ اعتماد میں لینا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ یقین دہانی کروانا اور دل جیتنا، دل جیتنا بہت ضروری ہے۔ خدا کے کلام سے ہم یہ بات سیکھیں گے کہ اعتماد میں لینا کیوں اہم ہے، کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک حوالہ دیکھتے ہیں۔ پیدائش 15 باب، پیدائش 15 باب، اس میں ایک حوالہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں حوالہ یہ ہے کہ ابرام جو ہے وہ بیزار ہے، وہ پریشان ہے، پرابلم میں ہے کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اس کے مال و اسباب کا اس کے بعد کوئی وارث نہیں ہے، اور وہ جو ہے اس بات سے پریشان ہے اور وہ خدا سے بات کرتا ہے کہ دیکھ، تو نے مجھے وارث نہیں دیا ہے، میرا وارث جو ہے دمشقی الیعزر ہے۔ اور اس طرح سے وہ پریشان اور بیزار ہے۔ اب جو خداوند خدا کا کام ہے وہ کیا ہے؟ خداوند خدا ابرام کو اعتماد دیتے ہیں، اس کو اعتماد میں لیتے ہیں، اعتماد کرواتے ہیں، یقین دہانی کرواتے ہیں۔ خداوند خدا ابرام کے دل کو جیتتے ہیں۔
ان کے ایمان کو پانی دیتے ہیں، خوراک دیتے ہیں تاکہ وہ مضبوط ہو جائے۔ اور یہ کس طرح سے ہوتا ہے، کیسے خدا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں حوالہ سے۔ پیدائش 15 باب اور اس کی 2 آیت سے میں پڑھوں گا۔ اور ابرام نے کہا، ہے خدا تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے۔ پھر ابرام نے کہا، دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ یہ ابرام کے جو ہے کمنٹس ہیں، اس کی پریشانی، اس کی پرابلمس ہے، جو وہ ایکسپلین کر رہا ہے خدا کے آگے۔ اب خدا جو ہے وہ ابرام سے ہم کلام ہوتا ہے، اس پہ غور کرتے ہیں۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ دیکھیں، ان حوالوں میں ہم یہ بھی بات سیکھیں گے کہ کیسے اعتماد میں لیا جاتا ہے اور کیسے اعتماد میں لینا چاہیے۔ اور اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن۔ اور اس سے کہا، تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ اب ایسی ہی ہوگی میں بھی مطلب پایا جاتا ہے۔ اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اس سے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ اب دیکھیں، بڑی قابل غور بات ہے۔ پہلے تو خدا صاف اور واضح انداز میں فرماتے ہیں کہ دمشقی الیعزر جو ہے وہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ تیرا وارث وہی ہوگا جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا، صاف جواب، کلیئر کٹ۔ اسی طرح ہمیں صاف اور کلیئر کٹ پہلے جواب دینا ہے، تاکہ دوسرا انسان اس بات پہ سوچے اور غور کرے کہ جو وہ سوچ رہا ہے، جو کر رہا ہے، جس بات سے وہ پریشان ہے، اصل میں وہ ہے نہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ جب ہم آگے دیکھتے ہیں کلام مقدس میں، تو کیا لکھا ہے کہ خدا ابرام کو باہر لے جاتے ہیں، آسمان دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، لکھا ہے، اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا تو گن۔ دیکھیں، اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، اور اس سے کہا، تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کیسے خدا سمجھا رہے ہیں، کس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ تو جو پریشان ہے ایک بیٹے سے، دیکھ ستارے، اگر گن سکتا تو گن۔ اس کا مطلب اتنے ہوں گے بیٹے تیرے، اتنی تیری اولاد ہوگی، ایسی ہی ہوگی۔ کیا مطلب ایسی؟ ستارے کتنی بلندی پر ہیں، ایسی سر بلند ہوگی، ایسی سرفراز ہوگی۔ تو خدا کی قوم آج سر بلند ہے، سرفراز ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں، جب ہم تو غور کرتے ہیں کہ ایسی ہی ہوگی پہ ستارے کیسے ہوتے ہیں؟ چمکدار، روشن، جلال والا۔ اور روشنی سے مراد حکمت ہے، دانائی ہے۔ تو دنیا میں خدا کی قوم میں کتنی دانائی پائی جاتی ہے، کتنی حکمت پائی جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی اسرائیل اور کرسچینٹی سے آگے نہیں ہے، ان سے آگے کوئی بھی نہیں ہے۔ اسرائیل سے آگے کوئی بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ 12 ستارے جو ہیں، یہ ستاروں کی قوم، جس کو ستارے کہا گیا ہے، یہ کون سی قوم ہے؟ یہ اسرائیل ہی ہے، اور یہ سر بلند ہے، سرفراز ہے، دنیا میں بے انتہا ہے، ان گنت ہے،
اور صرف اسرائیل نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، بڑی قابل غور بات ہے۔ ہر ایماندار خدا پہ ایمان لانے والا، اس کی قوم ہے، اس کی امت ہے جو اس کا پیروکار ہے۔ بڑی قابل غور بات ہے کہ خدا نے کس طرح سے ابرام کو اعتماد میں لیا۔ خدا نے اس کو پہلے کلیئر کٹ جواب دیا، پھر اس کو آسمان دکھائے، آسمان کے ستارے دکھائے، اور اس کے دماغ کے جو تصورات تھے وہ بدل ڈالے۔ خدا نے فرمایا کہ ایسی ہی ہوگی۔ اس کے جو ذہن میں تصورات تھے، جو امیجز تھے، وہ خدا نے بدل ڈالے اور اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ تیرا وارث تیرے صلب سے ہوگا۔ جب ہم اس طرح سے کسی کو اعتماد میں لیں گے تو وہ ضرور اعتماد میں آئے گا۔ اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بیٹے بیٹیوں، اعتماد میں لینا سیکھیں، کسی کو جیتنا سیکھیں، تاکہ کوئی آپ پہ اعتماد کرے۔ اگر ہم پہ اعتماد کیا جائے گا تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہم اعتماد میں نہیں لیتے تو ہم اصل میں اس انسان کو ہار دیتے ہیں، ہار جاتے ہیں، جس کا ہم اپنے لیے اعتماد نہیں جیتے۔ اعتماد میں لینا دل جیتنا ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے، بڑا ناگزیر، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم بہت سی باتوں پہ غور کرتے ہیں، لیکن دل جیتنے والی بات پہ غور نہیں کرتے، اعتماد میں لینے والی بات پہ غور نہیں کرتے ہیں، جو کہ بہت اہم اور ضروری ہے، بہت اہم اور ضروری ہے۔ ہم پریشانی میں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پریشانی میں کلیئر واضح کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور خاص طور پہ اپنے ماتحتوں کا دل جیتنا، ان کو اعتماد میں لینا بہت اہم ہے۔ یہ جو مالک ہوتے ہیں، جو سپروائزر ہوتے ہیں، اعلیٰ افسران ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کو اعتماد میں لیں۔ خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی بچوں کو اعتماد میں لیں۔ نگہبان کو چاہیے کہ اپنے چرچ کو اعتماد میں لیں۔ ہر کسی کو جو اس کے انڈر ہے، اس کو اعتماد میں لینا بہت اہم ہے، ضروری ہے۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، خدا آپ کے ساتھ ہو، اور خدا آپ کو حکمت اور تنائی بخشے کہ آپ اعتماد میں لینا سیکھیں۔ جیتے رہیں، خدا آپ کے ساتھ ہو۔